اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون۔ سلسلہ کلام ہمارا سورہ مبارکہ بقرہ میں جاری تھا۔ خالق کائنات نے پیغام ہدایت کو بشریت کے کمال کے لیے بھیجا، اور اس پیغام ہدایت کے مقابلے میں 3 گروہ سامنے آئے۔ ایک گروہ وہ جنہوں نے پیغام ہدایت کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے قبول کر لیا، اور ایک گروہ وہ جو کاملاً معاند، لجوج، لجباز بن کر اس کے مقابلے میں آ گئے۔ تیسرا گروہ جو انتہائی خطرناک ہے بے نام منافقین، کہ جن کا پتہ نہیں چلتا کہ یہ کس گروہ کا حصہ ہیں۔ اب آہستہ آہستہ خالق کائنات نے ان کی خصوصیات کو بیان کرنا شروع کیا۔ اسی لیے ایک تعبیر ومن الناس، لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جن کا دعویٰ یہ ہے کہ آمنا باللہ و بالیوم الآخر، کہ ہم مومن ہیں، اللہ پہ بھی ایمان رکھتے ہیں اور آخرت پہ بھی ایمان رکھتے ہیں، اور خالق کائنات ان کی حقیقت کو برملا کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے وما ہم بمؤمنین، اصلا ذرہ برابر یہ ایمان سے ہمکنار نہیں ہیں، اور یہ ذرہ برابر اپنے آپ کو ایمان کے ساتھ متصل نہیں کرتے۔ اب آہستہ آہستہ ان کی ایک ایک خصوصیات کر کے بیان کرتے ہیں۔ خوب سب سے پہلے منافق طبقہ اور کافر، یہ دونوں انجام کے اعتبار سے ایک جگہ ہوں گے، بلکہ منافق اس سے بدتر ہے۔ ان اللہ جامع المنافقین والکفار فی نار جہنم جمیعا، انجام کے اعتبار سے وہ کافر جو کھلا دشمن ہے قرآن کا، جو کھلا دشمن ہے اسلام کا، وہ اور یہ منافق، یہ دونوں کا ایک دن خداوند عالم ان کو جہنم میں جمع کرے گا، ان سب کو ایک ہی جگہ۔ لیکن دوسری آیت میں ارشاد فرمایا کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہ کفار سے بھی نیچے ہوں گے۔ بس ایک حکم اشتراکی ہے دونوں کا، اور وہ یہ کہ دونوں جہنمی ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ جہنم اعتدال کے عنوان سے اگر دیکھا جائے، عدالت کے عنوان سے دیکھا جائے تو چونکہ منافق بدتر ہے کافر سے، اس لیے عذاب میں بھی اس کو بدتر ہونا چاہیے۔ بس ایک حکم عمومی ہے کہ دونوں کا انجام جہنم ہے، لیکن درکات کے اعتبار سے، اپنی اپنی جائیگاہ کے اعتبار سے منافق اس سے بدتر ہے۔ من الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر، یوم آخر لفظ با کا تکرار، آمنا باللہ وبالیوم الآخر، یہ با کس لیے؟ تقریباً مفسرین کا اتفاق ہے اس بات پر کہ یہ باب تاکید کے لیے ذکر کی گئی ہے، یعنی ایک مطلب کو زیادہ مستحکم بیان کرنے کی صورت میں لفظ با کا تکرار کیا جا رہا ہے۔ وَإِلَّا اگر یہ تعبیر ہوتی بغیر با کے بھی کہ آمنا باللہ والیوم الآخر تو بھی بات پوری ہو رہی تھی، لیکن نہ، یہاں پہ منافقین کے اندرون کو، منافقین کے باطن کو خداوند عالم برملا کر رہا ہے کہ جب یہ بات کرنے کے صدد میں ہوتے ہیں تو اتنی مستحکم بات کرتے ہیں کہ سامنے والا فوراً دھوکہ کھا جاتا ہے، چونکہ سامنے والا سادہ لو ہو یا اگر زیرک بھی ہو تو اس کو اندر کے ان کے باطن کا کیا پتہ ہے۔ لہٰذا جب یہ بات اتنی تاکید کے ساتھ کرتے ہیں، لوگ اس جھانسے میں آ جاتے ہیں کہ واقعاً شاید یہ سچ بول رہا ہے۔ اسی لیے فوراً خالق کائنات نے کیا کہا؟ وما ہم بمؤمنین، ذرہ برابر ایمان نہیں لائے۔ کیوں؟ اگر یہ ایمان لائے ہوتے تو اس کی علامت یہ کی کہ دنیا کا نظام خدا نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، آخرت کا نظام خدا نے انسان کے اختیار میں رکھا ہے، اور آخرت کے نظام کو تامین کرنے کے لیے دنیا میں بھیجا گیا ہے، کہ دنیا میں خالق کائنات نے اس لیے بھیجا ہے کہ اپنی آخرت کو یہاں سے سنوار کر آپ کو آنا ہے۔ اگر یہ ایمان لائے ہوتے
تو ان کے اعمال ایسے ہوتے جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اپنی آخرت کی تعمیر کر رہے ہیں. لیکن چونکہ یہ بعد والی آیات آ رہی ہیں کہ جب یہ مومنین کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو اس دیکھ کا چمچہ بن جاتے ہیں, کہتے ہیں ہم تو آپ کے ساتھ ہیں. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ, جب اپنوں کے ساتھ جا کر بیٹھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں, ہم تو مومنین کے ساتھ مذاق کرتے ہیں اور وہ سادہ لو ہیں بیچارے, ہماری باتوں میں آ جاتے ہیں, ہم تو آپ کا حصہ ہیں, ہم آپ سے جدا نہیں ہیں. اگر یہ آخرت پر ایمان لائے ہوتے تو یقیناً آخرت کی تعمیر کے لیے کوئی قدم اٹھاتے, کوئی اقدام کرتے, جبکہ اپنی آخرت کو انہوں نے دنیا کے بدلے میں بیچ لیا ہے اور آخرت کے عنوان سے ایک قدم بھی نہیں اٹھاتے ہیں. اب ان کا ایک ایک کر کے علامات ذکر کرنے ہیں. سب سے پہلے علامت ان کی کیا ہے, کہا کہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے. پہلی علامت یہ ہے یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم ولکن لا یشعرون. خوب پہلا کام یہ کرتے ہیں کہ یخادعون اللہ, اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں. لفظ خدعا خے دال عین, اس کا معنی ہوتا ہے فریب دینا, کسی کو دھوکہ دینا, کسی کو جھانسا دینا. لیکن سامنے والا اگر اس کے فریب میں آ جائے تو اس کا مطلب وہ دھوکہ کھا گیا ہے. لیکن اگر سامنے والا زیرک ہو, چالاک ہو اور ان کے فریب کا توڑ اس کے پاس موجود ہو تو وہ ان کے دھوکے میں نہیں آتا. لیکن جو توڑ ان کا پیش کرتا ہے اس کو اگرچہ لفظ خدا سے تعبیر کیا جاتا ہے لیکن وہ فریب ممدوح ہے, مذموم نہیں ہے. مثلا اب فرض کریں, مثال کے طور پہ فرض کریں کہ ایک شخص ہے سادہ لو اور اس کے پاس ہے پیسہ, اور ایک ساتھ میں آدمی ہے چالاک اور اس کی جیب خالی کرنا چاہتا ہے, اور جیب خالی کرنے کے لیے اس کی خدمت کرتا ہے, اس کے ساتھ رہتا ہے اور اس کی مالش کرتا ہے, خدمت کرتا ہے, اور اس کا سر بھی سہلاتا ہے کہ ایسا ایسا یہ سو جائے. جب یہ سو جائے گا تو پیسہ نکال لے گا. یہ سارا کام اس کا کیا ہے, فریب اور دھوکہ ہے. اگر سامنے والا سادہ ہو تو اس کی خدمت کے جھانسے میں فریب میں آ جائے گا, آنکھیں بند ہوں گی, اس کی جیب خالی کر لے گا, تو اس کا مطلب دھوکے میں آ گیا ہے. لیکن اگر چالاک انسان ہو تو وہ کیا ہے, وہ خدمت بھی لیتا ہے, خدمت لینے کے بعد اپنے پیسوں کو جیب سے نکال کے کہیں اور رکھ دیتا ہے. تو جب یہ سو جاتا ہے دیکھتا ہے اس کو پیسہ نہیں ملتا ہے, تو بس پتہ چلا کہ یہ چالاکی کی وجہ سے اس نے اس کے فریب سے اپنے آپ کو بچا لیا ہے. تو یہ جو فریب سے بچایا ہے اس نے اپنے آپ کو, اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ چالاک آدمی ہے. تو اپنے پیسوں کی جگہ اس نے جو تبدیل کی ہے, تبدیل کرنے سے پتہ چلا کہ اس نے دھوکہ نہیں دیا ہے بلکہ اس کے دھوکے میں آیا نہیں ہے. بس اگر کوئی شخص اپنے آپ کو کسی کے دھوکے سے بچا لیتا ہے, اگرچہ اس کو بھی لفظ خدعا کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے لیکن وہ فریب ممدوح ہے, مذموم نہیں ہے. یعنی یہ علامت ہے اس بات کی کہ سامنے والا انتہائی زیرک انسان ہے, سمجھتا ہے سامنے والے کی چال کیا ہے اور اس چال کا سد باب کر کے اس کے فریب سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے. خوب یہی تعبیر قرآن نے استعمال کی, یخادعون اللہ والذین آمنوا. منافقین سب سے پہلا کام کیا کرتے ہیں کہ خدا کو دھوکہ دیتے ہیں اور مومنین کو دھوکہ دیتے ہیں. لیکن نہ مومنین سادہ لو ان کے دھوکے میں آتے ہیں اور نہ ہی خدا ان کے دھوکے میں آتا ہے. کیوں؟ چونکہ خدا ان کی ہر چال اور چلن سے آگاہ اور واقف ہے. تو خداوند عالم سد باب کر دیتا ہے کہ جو بھی یہ پلاننگ کرتے ہیں, اس پلاننگ کے نتیجے میں خداوند عالم ان کا ہر قسم کا پلان, ہر قسم کا فریب, ہر قسم کا دھوکہ برملا کر دیتا ہے. اور بعد میں یہ ذلیل و خوار ہو جاتے ہیں, رسوا ہو جاتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا تھا اور ہمارے ساتھ ہو کیا گیا. تعبیر جو قرآن نے استعمال کی ہے یخادعون اللہ, دیکھیں ان کا خوب سے بات نہیں دیکھیں. بعض کلمات ایسے ہیں کہ جو ابواب کے بدلنے سے معنی ان کے بدل جاتے ہیں. یہاں پہ یخادعون اللہ باب مفاعلہ ہے. باب مفاعلہ غالباً اشتراکی معنی دیتا ہے, طرفینی معنی دیتا ہے شراکت کا. اور شراکت بھی اس طرح سے ہوتی ہے کہ ایک غالب اور ایک مغلوب. اور جو غالب ہوتا ہے وہ مرفوع حالت میں پڑھا جاتا ہے اور جو مغلوب ہو اسے منصوب حالت میں پڑھا جاتا ہے. ایک امتیاز. یا دوسرا امتیاز یہ ہوتا ہے کہ جو ابتدا کرتا ہے کام کی وہ مرفوع پڑھا جاتا ہے اور جو بعد میں اس کام کو انجام دیتا ہے اس کو منصوب پڑھا جاتا ہے. مثلا آپ کہتے ہیں ضاربا زیدن امرن, پہلی علامت یہ ہے کہ زید کو کیوں مرفوع پڑھا ہے,
دو اسباب میں سے ایک کی وجہ سے، یا زید غالب ہے اور عمر مغلوب ہے، اس لیے زید کو مرفوع پڑھا گیا ہے، یعنی مارا دونوں نے ایک دوسرے کو ہے، لیکن زیادہ جس نے مارا ہے وہ کیا ہے؟ غالب، اور جس نے زیادہ مار کھائی ہے وہ مغلوب، پر جو مغلوب ہوگا منصوب ہوگا۔ یا کبھی کبھی غلبہ معیار نہیں ہوتا بلکہ سبقت اور آغاز معیار ہوتا ہے، کہ جس نے کام کو شروع کیا ہے اگرچہ اس نے کم ترین زمان میں وہ کام انجام دیا ہو اور بعد والے نے بیشتر انجام دیا ہو، لیکن چونکہ سبقت کرنے والا، پہل کرنے والا مقدم ہوتا ہے، اس لیے اس کو مرفوع پڑھا جاتا ہے۔ اور دونوں کے نمونے موجود ہیں، قرآن نے بہت زیادہ ان کو ذکر کیا۔ مثلا ان میں سے ایک یہ ہے کہ اگر آپ قرآن میں جا کر دیکھیں، خصوصاً نمازیوں کے لیے، مومنین کی علامات میں ایک علامت کیا ہے کہ یہ نمازی ہیں، اور نمازی بھی اس طرح سے نہیں ہیں۔ وَعَلَىٰ صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، یعنی مومنین کون ہیں؟ يُحَافِظُونَ الصَّلَاةَ، يُحَافِظُون باب مفعلہ ہے، اور یہ حفاظت کرتے ہیں، اور یہ کام طرفینی ہے، یعنی ایک زمانے میں مومنین نماز کی حفاظت کرتے ہیں اور ایک زمانے میں پلٹ کر نماز ان کی حفاظت کرتی ہے۔ اور وہ کیا ہے کہ عالم دنیا میں انسان محافظ نماز ہے، اور موت کے بعد سے نماز پلٹ کر اس مومن کی محافظ بن جائے گی۔ اور زمانے کے اعتبار سے دیکھیں تو دنیا میں قلیل ترین زمانہ ہے جس میں مومن حفاظت کرتا ہے، اور وہ جو ابدیت کی زندگی ہے، اس ابدیت کی زندگی میں نماز پلٹ کر اس کی حفاظت کرے گی، تو وہ تو کثرت کے ساتھ ہے۔ غالب تو زمانہ اس کا ہے، نماز کا ہے، اور اس کا زمانہ تو کم ہے، تو ہونا کیا چاہیے تھا کہ لفظ صلاۃ کو مرفوع ہونا چاہیے تھا، مومنین اس کا مفعول بن جاتا، لیکن برعکس ہے۔ کیوں؟ چونکہ یہاں پہ مومنین نے سبقت کی ہے، آغاز کی ہے، ابتدا انہوں نے انجام دیا ہے اس کام کو، اس لیے یہ کلمہ مرفوع اور الصلاۃ منصوب۔ البتہ ضمناً عرض کر دوں کہ جتنے بھی ہیں بزرگان، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ اپنی زندگی میں چاہتے ہو کہ آپ کا ہر کام، ہر مشکل بر وقت حل ہو جائے، تو آپ بھی نماز کی نسبت رویہ بر وقت رکھیں۔ جو لوگ بر وقت نماز کی حفاظت نہیں کرتے، ان کے سارے کام تاخیر سے انجام پاتے ہیں۔ اس لیے انسان کی زندگیوں میں جا کر دیکھیں، اتنی مشکلات کا شکار ہوتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ وہ نماز کو اہمیت نہیں دیتے ہیں۔ اگر انسان نماز کو اہمیت دے، جتنی نماز کو اہمیت دیں گے اتنا ہی نماز انسان کے لیے شفیع بن جاتی ہے، اتنا ہی نماز انسان کے لیے معاون بن جاتی ہے، اتنا ہی نماز انسان کے کاموں کے لیے وسیلہ بن جاتی ہے۔ اسی لیے قرآن نے کہا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ خوب کیوں اس سے مدد نہیں لیتے ہو؟ خوب مدد لینے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا ایک خاص رنگ ہے، اور خاص رنگ کیا ہے کہ اگر نماز سے آپ کو اس سے آنا چاہیے، خود نماز کا جو حق ہے وہ ادا کریں، تاکہ پلٹ کر نماز بھی آپ کی حفاظت کرے۔ اور ہیں اس قسم کے واقعات، کم نہیں ہیں۔ مثلاً اب وہ تردید میری طرف سے، ظاہراً اگر اشتباہ نہ کروں، مرحوم آیت اللہ دستغیب شہید محراب، نام سنا ہوگا، جنہوں نے اخلاقی کتابیں بھی بہت سی لکھی ہیں، تو اول وقت کے بڑے پابند تھے۔ ان کو کہیں جانا تھا، ایئرپورٹ پہ گئے، بورڈنگ لیا، بورڈنگ لینے کے بعد آئے کمرہ انتظار میں، اور ادھر سے نماز کا وقت ہو گیا، اور ادھر سے پلین کا دروازہ بھی کھل گیا کہ مسافرین سے کہا کہ آئیں، آ کر سوار ہو جائیں۔ تو اب انہوں نے سوچا کہ میں جہاز میں جا کر بیٹھوں اور آخر وقت میں جا کے نماز پڑھوں، یا نہ ابھی نماز کا وقت ہو گیا، اول وقت میں جا کر نماز پڑھوں۔ تو چونکہ پابند تھے اول وقت کے، تو کہا نہیں، چھوڑ دیں، جہاز جاتا ہے تو چلا جائے، میں جاتا ہوں نماز پڑھتا ہوں۔ چلے گئے اپنا نماز پڑھنے کے لیے، اور وہ لوگ جو پلین میں بیٹھ گئے تھے، جیسے ہی اندر بیٹھے اعلان ہو گیا کہ کوئی جہاز میں فنی خرابی ہو گئی ہے جس کی وجہ سے آپ لوگ اتر جائیں، جب تک جہاز ٹھیک نہیں ہوتا اس وقت تک آپ لوگ باہر بیٹھیں۔ اور آقا نے بالکل اپنے اطمینان کے ساتھ، کوئی جلد بازی بھی نہیں، بڑے سکون کے ساتھ نماز پڑھی، اور جتنے ٹائم میں نماز پڑھ کے انہوں نے اطمینان سے اپنی تعقیبات کے ساتھ نماز کو پڑھا، نماز پڑھنے کے بعد جیسے ہی باہر آئے اعلان ہو گیا کہ وہ فنی خرابی دور ہو گئی اور آپ سوار ہو سکتے ہیں۔ دیکھیں، یہ ہوتا ہے کہ اگر واقعاً انسان تہ دل سے عبادات کو اور عبودیت کی منزل کو طے کرتا ہے، خداوند عالم بھی اسی اعتبار سے اس کے ساتھ رویہ اپناتا ہے، لہذا نمازوں کی نسبت۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ اہم ترین رکن عبادیت کا نماز ہے۔ پورے اعمال کو، پورے فروع دین کو خداوند عالم نے منسلک کر دیا نماز کے ساتھ،
یعنی سارے فروعات دین کا دار و مدار نماز پر ہے. اسی لیے کہا کہ ان قبل ما سواہا و ان ردت رد ما سواہا. بڑی اہمیت کی عامل ہے. لہٰذا انسان کو اگر اپنی زندگی میں یہ چاہتا ہے کہ مشکلات کا شکار نہ ہو تو جو رویہ انسان کا نماز کے ساتھ ہوگا وہی پلٹ کر نماز کا رویہ انسان کے ساتھ ہوگا. خیر یہ معنی کر رہے تھے باب مفعلہ کا. یخادعون اللہ، یخادعون میں ایک فاعل ہے، ضمیر ہے جو لوٹ رہی نہیں منافقین کی طرف. منافقین کیا ہیں؟ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں. والذین آمنوا، اور مومنین کو دھوکہ دیتے ہیں. یخادعون اللہ، اللہ منصوب ہے، یخادعون میں ضمیر ہے جو پلٹ رہی ہے، رابط ہے منافقین کی طرف. اور آپ دیکھیں کہ مشارکت کے معنی میں ان کا خوب سے بات نہیں دیکھیں کہ ہم بھی اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، پلٹ کر خدا بھی ہمیں دھوکہ دیتا ہے. اب وہ معنی کریں گے کہ پلٹ کر جب خدا دھوکہ دیتا ہے یعنی ان کی چال کو، ان کے پلان کو، ان کی پلاننگ کو خداوند عالم نابود کر دیتا ہے، اس لیے کہ ان کے ضمیر سے آگاہ ہوتا ہے. تو ان کا کوئی ایسا منصوبہ نہیں ہوتا جو مرحلہ تکمیل تک پہنچے. کیوں نہیں پہنچتا؟ چونکہ ساری حقیقت سے خالق کائنات آگاہ ہوتا ہے اور کوئی ان کا منصوبہ پائے تکمیل تک خدا پہنچنے نہیں دیتا ہے. لیکن ان کی خباثت دیکھیں کیا کہتے ہیں کہ ہم جو منصوبہ بناتے ہیں معاذ اللہ خدا کو بھی پتہ نہیں ہوتا اور ہم جس طرح چاہیں گے ہم نقصان پہنچا سکتے ہیں. اسی لیے تعبیر جو خدا نے نقل کی وہ یہ کہ ان کے وہم و گمان میں یہ کہ جب ہم اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں تو ہم کامیاب ہیں، ہم غالب ہیں، اور اللہ کیا ہے؟ مغلوب ہے. خوب سے باطنی دیکھیں، یعنی جب خدا کے مقابلے میں آ کے اپنے خوب سے باطنی کا بھی اظہار کرتے ہیں تو تعبیر سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے اندر کتنا خوب پایا جاتا ہے. کہ ایک تو فریب کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، منصوبہ بناتے ہیں اسلام کی نابودی کا، اور اسلام کی نابودی میں بھی ان کے عقائد میں یہ چیز شامل ہے کہ ہم جو بھی منصوبہ بنائیں گے اس کا کسی کو پتہ، حتیٰ خدا کو بھی پتہ نہیں ہے. اس لیے تعبیر جو استعمال کی یخادعون اللہ، اپنے آپ کو انہوں نے کلمہ مرفوع کی صورت میں استعمال کیا اور خدا کہا کہ معاذ اللہ خدا ان کے دھوکے میں آ جاتا ہے، اس کلمے کو منسوب پڑھا. اور ادھر سے دوسرا کیا ہے؟ والذین آمنوا، اور جو مومنین ہیں ان کو بھی یہی دھوکہ دیتے ہیں، اور ان کی نسبت بھی ان کی حالت یہی ہے، خوب سے بات نہیں یہی ہے کہ ہم جب مومنین کے مقابلے میں آتے ہیں، مومنین بھی سادہ لو ہیں، زیرک نہیں ہیں، چالاک نہیں ہیں، لہذا ہمارے منصوبوں سے آگاہ نہیں ہیں، لہذا ہم جب بھی کوئی منصوبہ بناتے ہیں اسلام کے خلاف تو ہم کامیاب ہیں. اس لیے آپ جا کر دیکھیں جب بھی ان کے منصوبے سے خالق کائنات نے پردہ اٹھایا ہے، ذلت اور رسوائی سے ان کا منہ شرم سے جھک جاتا ہے، اور آ کے بعد میں کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ معذرت کر رہے ہوتے ہیں یا توجیہ کر رہے ہوتے ہیں یا اپنا کوئی سلسلہ بہانہ کر کے اپنے آپ کو پھر پاک و پاکیزہ بنانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. ایک نمونہ عرض کیا تھا کہ یہی منافق جو سورہ برات لے کے جا رہا ہے اور خالق کائنات نے کہا کہ یہ کام منافقین سے ہاتھ سے نہیں ہوتا اور یہ ہونا بھی نہیں چاہیے، لہذا خالق کائنات نے اعلان کیا یا آپ اور رجل من کہ یہ کام انجام دے. اور جیسے ہی امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے سورہ برات کو لینے کے بعد جب گئے مکہ کی طرف اور یہ واپس آ گیا مدینہ کی طرف، جیسے ہی مدینہ پہ پہنچتا ہے فوراً آ کے سوال کرتا ہے کہ میرے منصوبے سے خدا نے پردہ تو نہیں اٹھا دیا؟ انزل فی شیء، کوئی چیز میرے بارے میں نازل تو نہیں ہوئی، لیکن پیغمبر رحمت ہیں، سب کے سامنے رسوا نہیں کیا، لہذا نہ کہا نہیں کچھ نہیں ہے، چونکہ خدا کا حکم ہے، خدا کے حکم کی تعمیل کرنا ہے اور خدا کے حکم کی تعمیل کرنے کے لیے میں نے اپنے بھیا کو روانہ کر دیا ہے. بس جب ان کے منصوبے کو خالق کائنات برملا کرتا ہے لڑکھڑا جاتے ہیں، اور لڑکھڑانے کی علامت کیا ہوتی ہے؟ مضطرب ہو جاتے ہیں، اطمینان اور سکون ان کا سلب ہو جاتا ہے. اسی لیے قرآن نے پہلا جملہ ان کی صفات کے طور پہ صفات رذیلہ کے طور پہ یہ ذکر کیا کہ ان کی حیثیت، ان کا باطن، ان کی ذات یہ ہے کہ جب بھی ہوں گے اسلام کی جڑیں کھوکھلا کرنے کے صدد میں ہوں گے. یخادعون اللہ والذین آمنوا. لیکن ادھر سے خدا نے کہا وما یخدعون الا انفسہم، یہ نقصان جو پہنچا رہے ہوتے ہیں، جو منصوبہ بنا رہے ہوتے ہیں اسلام کی نابودی کے لیے، در حقیقت اسلام کی نابودی نہیں ہوتی بلکہ ان کی اپنی نابودی کا سامان ہے جو اپنے ہاتھوں سے فراہم کر رہے ہوتے ہیں. مثلا جس شاخ پہ بیٹھا ہو آدمی اس شاخ کو کاٹ رہا ہو اور کاٹنے کے بعد اس کا گمان یہ ہو کہ میں درخت کو نقصان پہنچا رہا ہوں، ہوتا ہے نا؟ جس درخت پہ بیٹھ کے آدمی اسی شاخ کو جس کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اس کو کاٹتا ہے اس وہم و گمان کے ساتھ کہ میں شاید درخت کا نقصان کر رہا ہوں، لیکن جیسے وہ شاخ کٹتی ہے نقصان کس کا ہوتا ہے؟ یہ منہ کے بل گرتا ہے، منہ کے بل گرنے کے بعد نقصان اسی شخص ہوتا ہے جس شاخ پہ یہ
بیٹھ رہا ہوتا ہے۔ منافقین ایسے ہی ہیں کہ جس اسلام کے سائے میں تمہیں خدا نے آبرو دی ہے، تمہیں خدا نے عزت دی ہے، تمہیں خدا نے محفوظ رکھا ہے، تم اسی شاخ کو کاٹ رہے ہو اور سمجھتے ہو کہ شاید ہم اس اسلام کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ چونکہ ہوتا ہی ہے کہ جیسے منافق کلمہ پڑھ لیتا ہے، منافق کیا ہو جاتا ہے؟ محفوظ، یعنی اس کا مال بھی محفوظ ہے، اس کی جان بھی محفوظ ہے اور اس کا گھر بھی محفوظ ہے۔ خود جس اسلام نے تمہیں تحفظ دیا ہے تم اسی کی شاخوں کو کاٹنا چاہ رہے ہو۔ خود جب شاخوں کو کاٹو گے تو تمہیں یہ لگتا ہے کہ شاید اسلام کا نقصان ہے نا، تم ایک شاخ کاٹو گے اس سے 10 شاخیں مزید خداوند عالم پیدا کر دے گا۔ ہوتا ہے نا، درخت کی شاخیں اگر ایک کاٹتے ہیں تو اگلی مطلب کیا ہوتا ہے، اس سے 10 یا 10 سے زیادہ شاخیں نکل آتی ہے۔ پس منصوبہ بناتا ہے منافق اسلام کی نابودی کا، ان کی شاخوں کو کاٹنے کا، اور خداوند عالم اس شاخ کے کٹنے سے جو نقصان پہنچتا ہے خود اسی کو ہوتا ہے جو اس پہ بیٹھا ہوتا ہے، وہ نابود ہو جاتا ہے، جبکہ اسلام پھر پروان چڑھ جاتا ہے۔ اسی لیے خالق کائنات نے کہا وما یخدعون، یہ دھوکہ نہیں دیتے ہیں مگر کس کو؟ اپنے آپ کو، ولکن لا یشعرون، ان کے اندر شعور نہیں ہے۔ کیسے اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں؟ اس کے لیے مقدمہ پہلے عرض کر دیا تھا، اور وہ یہ تھا کہ کوئی عمل جو انسان انجام دیتا ہے، پہلا یہ تھا کہ عمل عامل سے جدا نہیں ہے، ایک، اور دوسری ہے کہ ہر عمل کا اثر عامل کی طرف بازگشت کرتا ہے، عمل کا اثر عامل سے وابستہ ہوتا ہے، عامل سے ہٹ کر کسی اور کو نقصان نہیں پہنچاتا ہے۔ اس نقطے کے مد نظر یا اس کے نقطے کے تناظر میں وہ لوگ جو اسلام کے لیے منصوبہ بندی کرتے ہیں یا اسلام کی نابودی کے لیے چال چلتے ہیں تو در حقیقت اپنے آپ کو نابودی کا راہی بنا رہے ہوتے ہیں اور ان کو اس چیز کا پتہ نہیں ہوتا۔ اپنے وہم باطل میں، اپنے زعم باطل میں یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ شاید یہ ہمارا منصوبہ پائے تکمیل تک پہنچے گا اور ہم کامیاب ہو جائیں گے، لیکن خالق کائنات ان کے منصوبے کو خاک میں ملا کر ان کو رسوا کر دیتا ہے۔ اور وہ کیا ہے کہ ایک زمانے تک خالق کائنات پردہ پوشی سے کام لیتا ہے، ایک نصاب ہوتا ہے، ایک حد ہوتی ہے، ایک حد تک خالق کائنات اپنی ستاریت سے کام لیتا ہے، لیکن جب وہ نصاب مکمل ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پھر خالق کائنات اس منصوبے سے آگاہ کر دیتا ہے کہ ان کے اندر کیا فریب تھا، کیا دھوکہ تھا، کیا بدتینتی تھی اور کیا نیت شوم رکھتے تھے، لہٰذا خالق کائنات اس کو برملا کر دیتا ہے۔ اور اس کا ایک نمونہ یہ ہے کہ جیسے انسان مرے گا پلٹ کر سارے اعمال اس انسان کی طرف بازگشت کریں گے اور اس کو پتہ چل جائے گا کہ میں کس عالم میں تھا اور میں کیا کر رہا تھا، اپنے آپ کو ہی نابود کر رہا تھا جس کا مجھے خود پتہ نہیں تھا۔ خوب اپنے آپ کو نابودی کے سائے میں یہ کس طرح لے کے جاتے ہیں، اس کے لیے بھی ایک مقدمہ پہلے عرض کیا تھا، ابھی اس کی طرف اشارہ کر دیں، اور وہ یہ تھا کہ انسان جب خلق ہوا ہے، خلق ہونے کے اعتبار سے انسان کے اندر خالق کائنات نے حیوانی خواہشات بھی رکھی ہیں اور ملکوتی خواہشات بھی رکھی ہیں۔ ملکوتیت کا نمائندہ سفیر عقل ہے اور حیوانیت کا نمائندہ اور سفیر شہوت و غضب ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ اس دائمی جنگ میں انسان شکار ہو جاتا ہے، اور یہ چیز کیا ہے، اگر آپ دیکھیں جنگوں میں ہوتا یہ ہے، جو عام ظاہری جنگیں ہوتی ہیں جہاد اصغر کے نام سے، جہاں پہ انسان کے مقابلے میں آ کر ایک دوسرے کے ساتھ جنگ و جدال کرتے ہیں، اس میں کئی ایک صورتیں ہیں۔ مثلا ایک صورت یہ ہے کہ ایک گروہ غالب آ جائے، دوسرا مغلوب ہو جائے، یا ایک شہید ہو جائے اور دوسرا زندہ رہ جائے، یعنی جو حق پہ فرض کر لیں، یا تیسری حالت یہ ہوتی ہے کہ دونوں آپس میں کیا کریں، صلح کر لیں، صلح کرنے کے بعد کیا ہوگا، اصل جنگ ختم ہو جاتی ہے۔ اور تیسری حالت یہ ہے کہ ایک طبقہ مثلا فرار کر جائے، خود جو فرار کر جائے گا وہ بچ جائے گا۔ یہ صورتیں ہیں جہاد اصغر کی، لیکن جہاد اکبر میں پہلی صورت یہ ہے کہ اصلا فرار ممکن نہیں ہے۔ اب یہ کہ مثلا عقل فرار کر جائے یا شہوت و غضب فرار کر جائیں، عقل تنہا رہ جائے کا یہ ممکن نہیں ہے۔ پس جہاد اکبر کی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ اس جنگ کے اندر فرار ممکن نہیں ہے، دونوں فریقین ہمیشہ حالت جنگ میں ہیں، پس فرار بھی ممکن نہیں ہے، یعنی عقل بھاگ جائے، شہوت اور غضب میدان میں باقی رہیں کا نا، یہ ممکن نہیں ہے۔ یا برعکس ہو جائے کہ شہوت و غضب بھاگ جائیں اور عقل تنہا رہ جائے کا، یہ بھی ممکن نہیں ہے، کیونکہ شہوت و غضب اگر فرار کر جائیں نہ ہوں میدان میں تو وہ حیوان نہیں ہے بلکہ فرشتہ ہے، اور اگر عقل باقی رہ جائے اور شہوت و غضب فرار کر جائیں تو بھی فرشتہ ہے۔
پس یا فرشتہ ہے یا حیوان، پھر انسان نہیں ہے۔ انسان اگر ہے تو پھر کیا ہے؟ ہر دو لشکر ایک دوسرے کے مقابلے میں ہے، پس فرار ممکن نہیں ہے۔ اور دوسری حالت بھی ممکن نہیں ہے کہ عام جہاد اصغر میں یہ ہوتا ہے کہ ممکن ہے آپس میں توافق کر کے صلح کر لیں اور صلح کر کے جنگ کو ختم کر دیں، کا یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ عقل اور غضب اور شہوت کے درمیان مصالحت ہو جائے، توافق کر لیں، آپس میں کمپرومائز کر لیں، اور کمپرومائز کرتے ہوئے کیا کریں؟ کہیں کہ ہاں جی ہم دونوں مل کے زندگی کا، یہ بھی ممکن نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دونوں کی خواہشات الگ الگ ہیں اور کوئی بھی اپنی خواہش دستبردار نہیں ہے، جس کا نتیجہ ہے کہ حتماً دائمی جنگ میں مبتلا ہیں۔ پس اس جنگ کے اندر صلح بھی ممکن نہیں ہے، فرار بھی ممکن نہیں ہے۔ باقی تین صورتیں بچتی ہیں، وہ کیا ہیں؟ کہ یا ایک دوسروں کے ہاتھوں اسیر ہو جائے، اب یا عقل اسیر ہو جائے، یا شہوت و غضب عقل کے ہاتھوں اسیر ہو جائے، ایک صورت، یا برعکس کہ ایک دوسرے کے ہاتھوں اسیر ہو جائے۔ تو اسیر کے ساتھ کیا کرے گا؟ جیسے اپنی اس کی خواہشات ہیں اسی کے مطابق اس کو چلائے گا۔ اسیروں کا ہوتا ہے یہ قانون، یہی ہوتا ہے کہ جو اسیر ہو جاتے ہیں اور جن کے ہاتھوں اسیر ہوتے ہیں وہ پھر اپنے نظام کے تحت ان کو چلاتے ہیں۔ اگر عقل شہوت و غضب کے ہاتھوں اسیر ہو جائے گی تو یہ کیا ہوگا؟ انہم الا کالانعام بل ہم اضل۔ اب کیا ہے؟ شیطان کے ہاتھوں یہ اسیر ہو گئے اور شیطان نے اپنا نمائندہ بے عنوان نفس امارہ انسان کی ذات کے اندر چھوڑا ہوا ہے، اور جب یہ خواہشات اس عقل پہ بھاری پڑ جاتی ہیں عقل اسیر ہو جاتی ہے، اور اسی اسیر ہونے کے بعد کرتا کیا ہے کہ حکم شیطان کا چلتا ہے، حکم نفس امارہ کا چلتا ہے، عقل تابع ہو جاتی ہے، اور عقل پھر اپنی خواہشات سے دستبردار ہو جاتی ہے، ہمیشہ شہوت و غضب کی خدمت میں ہوتی ہے۔ اور اگر برعکس ہو جائے کہ شہوت و غضب عقل کے ہاتھوں اسیر ہو جائے تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جہاں پہ عقل حاکم ہے وہاں پہ عصمت ہے، وہاں پہ طہارت ہے، وہاں پہ ملکوتیت ہے، وہاں پہ فرشتہ صفات انسان کے اندر پیدا ہوتی، اور وہیں سے انسان عصمت کے جادے پہ گامزن ہو جاتا ہے۔ بس یا پہلا قانون یہ کہ ایک طاقت دوسری طاقت کے ہاتھوں اسیر ہو جائے، دوسری حالت یہ ہے کہ ایک طاقت دوسری طاقت کو نابود کر دے، اور جب نابود کرے تو خود کیا ہو جائے گا؟ کامیاب ہو جائے گا، وہ کامیابی کا شکار ہو جائے گا، اور وہ جو مغلوب ہو گیا وہ ناکام ہو جائے گا۔ اور تیسری حالت یہ ہے کہ اسی حالت جنگ میں ایک دوسرے کے ہاتھوں شہید ہو جائے، ختم ہو جائے، یعنی اس حد تک جنگ کریں اور جنگ میں اندر مقابلہ کرتے کرتے موت کے گھاٹ اتار دیا جائے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جو محبت آل محمد پر مر جاتا ہے ماتا شہیدہ۔ کیوں ماتا شہیدہ؟ کہ اس لیے کہ دائمی جنگ میں یہ کامیاب ہوا ہے۔ اور دائمی جنگ کیا ہے؟ دیکھیں جتنے بھی یہ ہیں شیطان یا شیطان کے کارندے کیا چاہتے ہیں؟ آپ سے ایک چیز کو سلب کرنا چاہتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ آپ آل محمد کی محبت سے دستبردار ہو جائیں۔ اور شیطان کی آخری وقت تک یہی کوشش ہوتی ہے کہ آپ آل محمد سے دستبردار ہو جائیں، ان کی محبت اپنے دل سے نکال دیں۔ اور وہ مومن جو اس محبت پہ ثابت قدم رہتا ہے اور ثابت قدمی کے عالم میں موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے، یہ موت اس کے لیے کامیابی کا راز بنتی ہے، اور یہ مقام قتال میں یعنی دائمی جنگ میں شیطان کے ساتھ لڑتا ثابت قدمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے محبت آل محمد پہ باقی رہتے دنیا سے منتقل ہو جاتا ہے۔ خوب یہ کیا ہے؟ ماتا شہیدہ۔ جہاد اکبر میں اس جنگ کا نتیجہ کیا ہوا ہے؟ موت ہو گئی، اور موت کس کے ہاتھوں؟ شہادت کے ہاتھوں۔ پس اسیر نہیں ہوا، اس کے سامنے تسلیم بھی نہیں ہوا، اور اگرچہ اس کو نابود نہیں کر سکا لیکن اس کے ہاتھوں خود بھی تسلیم نہیں ہوا۔ پس تین راستے ہیں، یا کامیابی، یا اسارت، یا موت ان کے ہاتھوں۔ بس یہ تین راستے ہیں، اور یہ تینوں کے لیے ہیں، عقل کے بھی یہ تین راستے ہیں، شہوت اور غضب کے لیے بھی یہی تین راستے ہیں۔ خالق کائنات فرماتے ہیں منافقین کون ہیں؟ وما یخدعون الا انفسهم ولکن لا یشعرون، اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں کہ کیا ہو گئے؟ یہ اپنے اعمال کے سائے میں شہوت اور غضب کو انہوں نے اپنا امام بنا لیا، قوت عقل کو مغلوب کر دیا، قوت عقل ان کے ہاتھوں اسیر ہو گئی، اتنا اسیر ہو گئی کہ اب چھوٹی چھوٹی معلومات دین کی سمجھنے کے قابل نہیں ہے، چونکہ حیوان کو کچھ سمجھ آتی ہے؟ حیوان کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ اور جب شہوت انسان پہ غالب آ جائے یا غضب انسان پہ غالب آ جائے وہاں پہ عقل کام
نہیں کر رہی، دینی عقل معطل ہو جاتی ہے۔ جہاں پہ عقل معطل ہو تو ذرہ برابر دین اور دینی تعلیمات کو نہیں سمجھتی ہے، لہٰذا اپنے وام اور اپنے زام اور اپنے گمان میں یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید ہم کامیابی کی زندگی گزارے ہیں، لیکن وہی ان کی موت کا خیمہ بن رہی ہوتی ہے اور موت کا سامان ان کے لیے فراہم کر رہی ہوتی ہے۔ اس لیے خالق کائنات نے کہا کہ چونکہ منافقین کی حالت یہ ہے کہ یہ قوت شہویہ اور قوت غضبیہ کے ہاتھوں ان کی عقل اسیر ہو چکی ہے، اور عقل نے اپنا کام جو ادراک کرنا تھا اس ادراک کو چھوڑ دیا ہے۔ جب ادراک کو چھوڑ دیا ہے تو نتیجہ یہ ہوا ہے کہ اب اس قابل نہیں ہیں کہ یہ دین کی تعلیمات کو گہرائی سے سمجھ سکیں یا ان پہ عمل پیرا ہو سکیں۔ خوب نقطہ آخر آیت کے اندر یہ اور بڑا خوبصورت ہے کہ دیکھیں تعبیر جب قرآن نے استعمال کی یخادعون اللہ والذین آمنوا، کہ یہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اور مومنین کو دھوکہ دیتے ہیں، لیکن حقیقت کیا ہے؟ وما یخدعون الا انفسہم، یہ سوائے اپنے آپ کے کسی اور کو دھوکہ نہیں دیتے۔ خوب پہلی تعبیر تو کیا تھی؟ باب مفعلہ کی، شراکت کی، اور جب بعد میں آ رہی ہے تو وہ تعبیر کس کی ہے؟ ثلاثی مجرد کی، وما یخدعون الا انفسہم۔ فرق ہے دونوں میں، یہاں پہ ہے انسان کی وہ جو صرف نہ پڑھتا یہاں پہ کام آتی ہیں۔ یخادعون، مخادعہ طرفینی عمل ہے، اور طرفینی عمل میں یعنی یہ اس کو دھوکہ دے رہا ہے اور پلٹ کر وہ اس کو دھوکہ دے رہا ہے یا اس کو دھوکے کا جواب دے رہا ہے، اب جو بھی ہو بالآخر مشارکت کا معنی ہے۔ لیکن جب تک باب مفاعلہ ہے اس میں یہ خصوصیت ہے کہ جب ایک شخص دھوکہ دے رہا ہے عالماً عامداً یہ کام کر رہا ہے، اور عالماً عامداً کام کرنے کا نتیجہ یہ ہے کہ ابھی اس کی عقل کام کر رہی ہے، عقل سمجھتی ہے، لیکن عقل کے مطابق مقام عمل میں اترتا نہیں ہے، یعنی ابھی فہم و فراست عقل کی اپنی جگہ پہ باقی ہے، اس لیے قابل دفاع بھی ہے، اس لیے اس کے اندر یہ قابلیت ہے کہ یہ شاید پلٹ کر رائے اسلام پر آ جائے۔ لیکن جب باب مجرد استعمال کیا جاتا ہے، خادع یخدع مجرد، اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ عقل کی ساری صلاحیت ختم ہو گئی ہے، عقل فہم و فراست کی منزل پہ ہے ہی نہیں، لہٰذا اگر آپ دھوکہ دینا چاہیں بڑی آسانی سے دھوکہ دے سکتے ہیں۔ وہاں پہ لفظ خادع استعمال ہوتا ہے مجرد کا۔ مثلا مثال عرض کروں، اگرچہ بزرگان نے بہت خوبصورت اس کی مثالیں دی، مثلا بچہ ہے، بچے کے ہاتھ میں کیا ہو؟ گولڈن، لیکن بچے کے اندر یہ شعور نہیں کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے۔ جو چالاک آدمی وہ کیا ہے؟ آ کے اس کو ٹافی دے کے گولڈن اس سے لے لے گا اور بچے کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ یہاں پہ لفظ خادع استعمال ہوتا ہے کہ جس چیز کی حقیقت سے آشنا ہی نہیں ہے اور اس کی حقیقت کو درک ہی نہیں کرتا، آپ چھوٹے سے منصوبے کے سائے میں آپ اس کو دھوکہ دے سکتے ہیں، لہٰذا ایک ٹافی کے جھانسے میں بچہ آ کر دھوکے میں آ جاتا ہے اور وہ جو قیمتی سامان اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے وہ فوراً آپ کو دے دیتا ہے۔ یہاں پہ لفظ خادع استعمال ہوتا ہے، لیکن جہاں پہ تھوڑی بہت انسان کے لیے فہم و فراست کی حالت باقی ہو وہاں پہ مجرد کا باب استعمال نہیں ہوتا۔ یعنی فرض کریں کہ تھوڑا بہت سادہ ہے لیکن ادھر سے تھوڑا بہت عقل سے کام بھی لیتا ہے، یہاں پہ خادع استعمال نہیں کر سکتے، کیوں؟ چونکہ اس کی عقل یہاں پہ کام کر رہی ہوتی ہے۔ چونکہ عقل کام کر رہی تو ممکن ہے عقل کی بات پہ کان دھرے اور ممکن ہے اس عقل کی بات کو ادراک نہ کرے اور اس سے منہ موڑ لے، وہاں پہ لفظ مجرد کا استعمال نہیں ہوتا۔ ایک لطیفہ بھی ہے، لطیفہ حکیمانہ بھی ہے، اور یہ بعض بزرگان نے تعبیر استعمال کی افریقیوں کے لیے۔ اب جائیں افریقہ کے جتنے بھی ممالک ہیں عقل اور شعور سے اتنا نابلد ہیں، اتنے پیدل ہیں کہ آسانی سے دشمن آتا ہے ان کو غلام بھی بنا لیتا ہے، ان کو دھوکہ بھی دیتا ہے، دھوکہ دینے کے بعد جو کچھ ان کے پاس سرمایہ اٹھا کر لے جا رہے ہیں اور ان کے اندر کوئی شعور نہیں ہے۔ اور اگر آپ سرزمین کے اعتبار سے دیکھیں، معدنیات کے اعتبار سے یہ سرزمین اتنی زرخیز ہے جس کی حد نہیں ہے، سونا جتنا نکلتا ہے یہاں سے اور جتنی قیمتی دھاتیں ساری کی ساری آپ کو افریقہ کے ممالک میں ملیں گی۔ اور کھیتی باڑی کے اعتبار سے، زراعت کے اعتبار سے دیکھیں اتنے زرخیز ہیں یہ ممالک جس کی حد نہیں ہے۔ فقط آم کا پیڑ آپ لے لیں، آپ ان کے ملکوں میں چلے جائیں، اصل ان کو آم کاشت کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، بارشیں اتنی ہوتی ہیں خود بخود پودے اگنا شروع ہو جاتے ہیں اور خود بخود ثمر آور درخت بن جاتے ہیں، اور ان لوگوں کے اندر اتنی نااہلی ہے کہ اسی فروٹ کو وہ کر کے مینجمنٹ کر کے اپنے ملک کو چلانا چاہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن اتنا شہوت اور غضب کے ہاتھوں اسیر ہوئے ہیں کہ ہمیشہ چوری کے صدد میں ہوتے ہیں۔ آپ ان کی جا کر نیچر دیکھیں،
مثلا آپ جاتے ہیں یہاں سے اٹھ کے وہاں پہ آپ کام کرتے ہیں، آپ کروڑوں پتی ہو جاتے ہیں، اور انہی کو استعمال کر کے غلام بنا کے آپ کروڑوں پتی ہو جاتے ہیں. آپ ان کو 2-4 ٹکے دیتے ہیں، گھر میں رکھتے ہیں، پیار محبت کرتے ہیں، لیکن پیار محبت کا جواب آپ کو اچھائی سے نہیں دیتے ہیں. ہمیشہ اس صدد میں ہوتے ہیں کہ کب آپ کے گھر میں چوری کر کے آپ کا مال اٹھا کے لے جائیں. یعنی ذہنیت کیا ہے کہ جتنی بھی محبت کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آئیں، ان کے اندر وہ یہ شہوت و غضب کے سائے میں ڈسنا اور چور بن کر زندگی بسر کرنا. خوب یہ کیا ہے کہ انسان جب عقل کی دنیا سے پیدل ہو جاتا ہے تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ آسانی سے شہوت و غضب کیا تو شکار ہو کر ہمیشہ پستی کی سوچتا ہے، اچھائی کی کبھی سوچتا نہیں ہے. اس لیے بزرگان کی تعبیر ہے کہ یہ گدھے ہیں، گدھے کے گلے میں کیا ہے؟ سونا ہے، جس کو خود سونے کی قدر نہیں ہے. پھر کیا کرتے ہیں؟ کہا اس گدھے پہ سواری بھی لیتے ہیں اور وہ جو قیمتی سامان اس کے گلے میں ہوتا ہے وہ بھی اتار لیتے ہیں، اور وہ گدھے کا گدھا ہی رہتا ہے. منافق کی حالت یہ ہے کہ ہمیشہ شہوت اور غضب کے سائے میں زندگی گزارنے کے بعد ہمیشہ حیوان، بلکہ حیوان سے بھی پستر. اور اسلام نے جتنا اس کو عزت دینا چاہیے اس نے عزت لی نہیں ہے، یعنی اس کو عزت اسلام کی راس نہیں آتی. بہلول کے لیے ہے کہ بہلول جا رہے تھے اور ان کے ہاتھ میں سونے کے سکے تھے. تو ایک شخص آیا سامنے، تو اس نے بھانپ لیا کہ بہلول ہے اور اس کے ہاتھ میں سونے کے سکے ہیں. تو اس کے پاس پیتل کے سکے تھے، رنگ ایک جیسا تھا. تو بہلول سے کہتا ہے، چونکہ سنا تھا کہ بہلول دیوانہ ہے، مجنون ہے. تو بہلول سے کہا کہ یہ تمہارے پاس جو سکے ہیں یہ مجھے دے دو، اور یہ جو میرے پاس ہیں یہ لے لو، یہ تھوڑا بڑے بھی ہیں. تو دونوں آپس میں چینج کر لیتے ہیں. تو بہلول نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لے لے، یہ میں دے دیتا ہوں اور وہ آپ لے لو، لیکن شرط ہے. کہا کیا شرط ہے؟ کہ 3 دفعہ گدھے کی طرح آواز نکالو تو میں آپ کو دے دوں گا. تو کہا یہ بھی آسان کام ہے. اس نے جب 3 مرتبہ گدھے کی طرح ہینگنا شروع کیا، 3 مرتبہ اس نے آواز نکالی، تو بہلول نے کہا نہیں دیتا ہوں. کہا آپ نے تو کہا تھا شرط ہے جو کرو تو میں دے دوں گا. کہا تمہیں گدھا ہو کر سمجھ آ رہی ہے کہ یہ سونا ہے اور یہ پیتل ہے، اور مجھے انسان ہو کر سمجھ نہیں آ رہی. بھلے کبھی کبھی انسان اس طرح شہوت و غضب کے سائے میں اسیر ہو جاتا ہے کہ سمجھتا ہے کہ سامنے والا بھی میری طرح ہے. نا، منافقین کی علامت یہ ہے کہ سامنے والوں کو ایسے سمجھتے ہیں، لیکن ان کو یہ معلوم نہیں وما یخدعون الا انفسهم ولکن لا یشعرون. خوب یہ شہوت اور غضب کے ہاتھوں اسیر ہو گئے ہیں، اور ان کی حالت کیا ہے؟ انہم الا کالانعام، یہ جانور ہیں. بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی بدتر ہیں. کب ہوگا؟ کہا کہ ابھی عنقریب، یوم تبلی السرائر میں پتہ چل جائے گا کہ ان کی حقیقت کیا ہے. نہ فقط یہ حیوان ہے بلکہ حیوانوں سے بھی پستر ہے. چونکہ حیوان کی ایک حد ہوتی ہے، اس حد سے آگے حیوان کراس نہیں کرتا. لیکن یہ کون ہے؟ کہ یہ اپنے منصوبے میں، اپنی خباثت میں، اپنی بدتینتی میں اتنا آگے نکل جاتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ شاید ہم عقل کل ہیں، جبکہ عقل ان کے ہاں مغلوب ہو چکی ہوتی ہے. اور اسی سے امیر المومنین نے پردہ گشائی کی اور یہی حقیقت پوری بشریت کے اندر بیان کی. کیا؟ کم من عقل اسیر تحت ہون امیر. کتنی ایسی عقول ہیں کہ جو اسیر ہو چکی ہیں خواہشات کے ہاتھوں. خواہشات امام بنی ہوئی ہیں، اور عقل جس کو امام ہونا چاہیے تھا انسانیت کا، وہ اسیر بن کر زندگی بسر کر رہا ہے. اور یہ افراد کیا ہیں؟ کثرت کے اعتبار سے دیکھیں تو الا ماشاء اللہ آپ کو مل جائیں گے. اور قرآن نے ذکر بھی کیا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ. جتنے بندے شاکر ہیں وہ کیا ہیں؟ کم ہیں. کتنے ایسے افراد ہیں جن کی عقل اسیر ہو چکی ہے، لیکن شاکرین کی تعداد کتنی ہے؟ بہت کم ہے. وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ. البتہ بعض لوگوں کو یہ جھانسا ہوا کہ یہاں پہ شاید نقد غرض لازم آ رہا ہے. اور نقد غرض کیا ہے؟ آپ نے پڑھا ہے قانون فلسفے میں کہ اگر کوئی حکیم فاعل کوئی ایسا کام انجام دے اور اس کام پر ایک فائدہ مترتب ہو رہا ہو، اگر وہ فائدہ کم ہو اور یہ فعل زیادہ ہو تو اس فعل کو حکیم انجام دیتا ہے؟ قطعاً انجام نہیں دیتا. چونکہ جس ہدف کے لیے فعل کا انتخاب کرتا ہے وہ ہدف یا دائمی ہو، ہمیشہ وہ فائدہ مترتب ہو رہا ہو، یا کیا ہو، یا وہ زمانے کے اعتبار سے اتنا زیادہ ہو کہ فعل اس کی نسبت نقد غرض کا باعث نہ بنے. مثلا کئی مثالیں ہیں. مثلا آپ کوئی کام کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ سرمایہ خرچ کرتے ہیں، کاپی پین خریدتے ہیں اور اتنا زیادہ خرید لیتے ہیں. کرنا کیا ہے جی؟ آپ کو درس لکھنا ہے. سرمایہ آپ نے دے دیا،
کاپی پین خرید لیا اور جب لکھنے کی بات آئی تو آپ نے ایک صفحہ بھی نہیں لکھا، آپ کو انسان عاقل کہا جائے گا؟ حکیم کہا جائے گا؟ وہ قطعاً نہیں کہا جائے گا۔ کہا کہ اتنا سرمایہ اس کے لیے خرچ کیا ہے، جس طرح کہ آج کل ہوتا ہے، یہی ہے، یعنی آپ اگر جائیں اندر جا کر دیکھیں تو یہی ہوتا ہے۔ مثلا فرض کریں ادارے بنتے ہیں اسلام کی ترویج کے لیے اور ذرہ برابر اسلام کی ترویج نہیں ہوتی، بیت المال لگا دیا جاتا ہے اور ذرہ برابر اسلام کا کام نہیں ہوتا۔ یہ کیا کار حکیمانہ نہیں ہے، یہ فعل حکیمانہ نہیں ہے۔ بیت المال کے لیے بلڈنگیں کھڑی ہو جاتی ہیں، کیا ہے جی یہاں پہ دین کا کام ہوگا، ذرہ برابر اندر دین کا کام نہیں ہوتا، یہ کام حکیمانہ ہے؟ قطعاً حکیمانہ نہیں ہے۔ اب اسی لیے یہ قانون عقلی بھی ہے، قانون فطری بھی۔ بعض لوگوں کو جھانسا یہ ہوا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، خدا نے کہا میں نے نظام کائنات بنایا ہے اس انسان کے لیے، انسان کو بنایا ہے اپنے لیے، اور انسان کو کمال تک پہنچانے کے لیے میں نے یہ نظام عالم خلق کیا ہے۔ خوب جب نظام عالم خلق کیا ہے تو اس کے نتیجے میں کیا ہونا چاہیے؟ بندوں کی بھاری تعداد اس ہدف کی طرف گامزن ہو، چونکہ 100% تو نہیں جا سکتے ہیں بالآخر، لیکن اتنی تعداد ہونی چاہیے تاکہ یہ نظام خلقت کائنات ابس لازم نہ آئے اس سے، اور خالق کائنات کی حکمت زیر سوال نہ جائے۔ اور خود خدا کہتا ہے وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، بہت کم بندے ہیں جو شاکر ہیں۔ تو پھر ان کم بندوں کی خاطر اتنا بڑا آپ نے نظام بنا دیا جس کے اندر بھاری تعداد میں لوگ اس ہدف سے دور ہیں، اس مقصد سے دور ہیں۔ خوب یہ جھانسا ہوا اور کہا یہ خود قرآن نے کہا ہے وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، بہت کم بندے ہیں جو شاکر بندے ہیں، باقی کیا ہے؟ کہا وہ کیا ہے؟ شکر کے مقابلے میں کفر ہے، یعنی باقی اصل مقام شکر پہ نہیں ہے۔ تو یہ کیسا نظام ہے خدا نے بنایا ہے، اور اپنے آپ کو حکیم بھی کہتا ہے، اور نظام بھی اتنا وسیع و عریض بنا دیا، اور وسیع و عریض بنانے کے بعد کیا کہا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، بہت کم بندے ہیں جو شاکر ہیں۔ تو پھر یہ نظام کائنات یہ کیا ہے؟ پھر ابس ہے، جو کہ عقل میں آنے والی بات نہیں ہے اور فطرت کے مطابق بھی نہیں ہے۔ اسی لیے آپ جا کر دیکھیں فلسفے نے ایک قانون باقاعدہ بنایا ہے، کیا کہ اگر ہدف اصلاً تعمین نہ ہو رہا ہو یا ہدف اکثر اوقات فوت ہو رہا ہو، اس فعل کا انجام دینا کبھی ہے، اور فعل کبھی خالق کائنات کے لیے کیا ہے؟ محال، ابس۔ پھر یہ کائنات کیسے اتنی زیادہ خلق ہو گئی؟ اس اشکال کے مد نظر رکھتے ہوئے بعض لوگوں نے حتیٰ دہریے بھی ہو گئے، ملحد بھی ہو گئے انہی آیات کو پڑھ کر کہ یہ کیسا نظام ہے جو چھوٹی سی بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے اور معاذ اللہ وہ خدا کو سمجھ میں نہیں آتی ہے، لہٰذا آہستہ آہستہ الحاد کا دروازہ کھولنا شروع کر دیا۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ جب اسلام کی طرف آئیں تو اسلام کو اسلام کے دروازے سے سمجھیں، اور مشکل یہ ہوتی ہے کہ جب اسلام کو اسلام کے دروازے سے انسان نہیں سمجھتا ہے، اس قسم کی مشکلات کا شکار ہو کر دائرہ دین سے باہر چلا جاتا ہے۔ پہلی چیز اپنے ذہن میں یہ بٹھا لیں کہ آپ عقل کل نہیں ہیں، وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، خود دو چار معلومات تم رکھتے ہو اور دو چار معلومات کے بعد تم سمجھتے ہو کہ شاید نظام کائنات فوراً ہمیں سمجھ میں آ گیا۔ بس پہلا نقطہ ذہن میں یہ رکھ لو کہ چند معلومات کے سائے میں احکام کلی کبھی بھی فتویٰ کی صورت میں صادر نہیں کرو، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ کہ آیا آپ کو پتہ ہے کہ اسلام نے جو تعبیر استعمال کی اس کا معنی کیا ہے؟ اگر اسلام کی اس تعبیر کا آپ کو پتہ چل جاتا، آپ اعتراض نہیں بلکہ اسی تعبیر کے مطابق آپ اسلام کی حقانیت کے سامنے تسلیم ہو جاتے اور آپ بھی شاکر بندوں کی صف میں شامل ہو جاتے۔ خالق کائنات نے یہ نہیں کہا ہے کہ جن انسانیت کے افراد کے لیے میں نے نظام کائنات بنایا ہے وہ کم ہیں، وہ کم نہیں ہیں، وہ بہت زیادہ ہیں اور ہدف تعمین ہو رہا ہے۔ ان بندوں میں ایک صف ہے جو صرف شکر کی منزل پہ میری عبادت کرتے ہیں، واللہ عبادت کرنے والے بہت سے لوگ ہیں جس کے لیے میں نے نظام کائنات کو بنایا ہے۔ بعض ہیں عابد بہشت، عابد نعمت، عابد حور العین، عابد ہیں نعمات کے، عبد بنے ہوئے ہیں، عبادت کس لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ بہشت میں جا پہنچیں، عبادت اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ حور العین مل جائے، عبادت اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ شہد کی نہریں مل جائیں، خوب اس لیے عبادت کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ بھاری تعداد ہے۔ اور ان سے بھی تعداد میں جو کثرت کے ساتھ آپ کو ملیں گے وہ لوگ ہیں جو جہنم کے خوف سے عبادت کر رہے ہوتے ہیں۔ اصلا ان کو یہ ذہن میں ہی نہیں ہوتا ہے کہ آگا بہشت ملے یا نہ ملے، بلکہ اس خوف میں ہوتے ہیں کہ کہیں جہنم میں نہ جا پہنچیں۔
پس وہ تعداد اگر دیکھیں جو جہنم کے خوف سے عبادت کر رہی ہوتی، بھاری تعداد ہے اکثریت، ان میں کم ترین تعداد ایسی ہے جو جنت کے لالچ میں کرتے ہیں، اور ان کی نسبت مقایسہ کیا جائے وہ اقل قلیل ہیں ایسے افراد جو مقام شکر میں رہ کے عبادت کرتے ہیں۔ اور مقام شکر میں عبادت رہ کر کرنا وہ کیا ہے؟ یعنی نہ ان کے لیے جہنم معیار ہے، نہیں بہشت معیار ہے۔ جہنم کو بھی الگ کر دیا، بہشت کو بھی الگ۔ یہ کتنے لوگ ہیں ہاں؟ خوب، یہ کیا ہیں؟ قلیل من عبادی الشکور۔ یہ نہیں کہا کہ میرے عبادت گزار بندے کم ہیں، نا، کہا عبادت گزار بہت سے ہیں، اور عابدین کا غلبہ ہوگا، اور میں نے اسی غلبے کے لیے پوری کائنات بنائی ہے۔ اور ایک زمانہ آئے گا جس زمانے میں آپ دیکھیں گے کہ پوری کائنات کے اوپر خالق کا نظام ہوگا، اور اسی نظام کے اندر رہتے ہوئے پوری بشریت کی اکثریت عبادت گزار ہوگی، لیکن ان عبادت گزاروں میں سے 3 طبقات میں سے ایک طبقہ ہے جو قلیل ہیں، بہت کم، انگشت شمار، کہ جن کی عبادت کا رنگ کیا ہے؟ جو عبد خدا ہیں، جو عبداللہ ہیں، جو عبدہو ہیں، وہ بہت کم ہیں۔ چونکہ اکثر ہم کس کے ہوتے ہیں؟ ہم اسیر ہوتے ہیں، ہم غلام ہوتے ہیں۔ کوئی پیسے کا غلام ہے، کوئی شہرت کا غلام ہے، کوئی اولاد کا غلام ہے، کوئی نعمات کا غلام ہے، کوئی بہشت کا غلام ہے۔ یہ سارے کے سارے کون ہیں؟ مثلا دیکھیں آپ، بڑے افسوس کے ساتھ ابھی بات آ گئی، یہاں پہ عرض کر دوں، آپ دیکھیں یہ جو تعقیبات ہیں، نماز صبح، ظہر، عصر، مغرب، عشاء پڑھتے ہیں، اور ان نمازوں کے بعد تعقیبات ہیں۔ اگر آپ کا وہ پالا پڑا ہو، بعض ہیں مومنین جو عبادت کرنے کے بعد ہر نماز کے بعد مخصوص تعقیبات پڑھتے ہیں، ان میں مثلا ظہر یا عصر کے بعد، اب مجھے دقیق یاد نہیں ظہر یا عصر، خوب شاید مصطفیٰ کو پتہ ہو، وہ کیا ہے کہ نماز ظہر ہے، نماز عصر، تعقیبات پڑھنے کے بعد کیا کہتے ہیں کہ الہ العالمین نماز میں نے پڑھ دی، لیکن مجھے نہیں پتہ میرا رزق کہاں پہ ہے، آسمان میں ہے، زمین میں ہے، صحرا میں ہے، پہاڑوں میں ہے، کہاں؟ ہو نماز عشاء۔ اب یہ کیا ہے؟ نماز عشاء کے بعد کیا کر رہا ہے؟ نماز پڑھنے کے بعد بھی کس کی تلاش میں ہے؟ رزق کی تلاش میں۔ کہتا ہے مجھے نہیں پتہ ہے وہ کہاں ہے، وہ دے دے۔ تو یہ عبد رزق ہے نا، عبد خدا ہو۔ نماز پڑھنے کے بعد خدا کا ایڈریس مانگو، خدا کا ایڈریس نہیں مانگ رہا ہے، بلکہ ابھی چاول روٹی کے پیچھے پڑا ہوا ہے کہ وہ مجھے پتہ نہیں ہے کہ صحرا میں ہے، جنگلوں میں ہے، پہاڑوں میں ہے، آسمان میں ہے، زمین میں، خشکی پہ ہے، صحرا میں، کہاں سے نکال کے مجھے دے دے۔ خوب مل گیا تو پھر کیا کہا؟ عبادت کا مقصد پورا ہو گیا، خود جس کے لیے پڑی تھی تو مل گیا۔ یہاں سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہیں سے دیکھیں تعقیبات بھی وہ چنتے ہیں جن تعقیبات کے سائے میں خدا نہیں مانگتے ہیں، بلکہ غیر خدا کی اپنی خواہشات میں۔ یہ کس کا بندہ ہے؟ خواہشات کا بندہ ہے، یہ رزق کا بندہ ہے، اور خواہشات کا بندہ خدا کا بندہ نہیں ہوتا ہے۔ اسی لیے جا کر دیکھیں آپ جتنی بھی قرآن کی آیات ہیں، اگر آج رات کو فرصت ہو حتماً ان آیات کو نکالیں، اور بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے۔ جہاں جہاں پہ خالق کائنات نے مادہ سائلہ استعمال کیا ہے، سین حمزہ لام، البتہ یہ 2 کلمے ہیں، ایک سین واو لام اور ایک سین حمزہ لام، سائلہ۔ جہاں پہ بھی خالق کائنات نے یہ کلمہ استعمال کیا پورے قرآن میں، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ، آپ سے سوال کرتے ہیں کس کے بارے میں؟ انفال کے بارے میں۔ جواب کیا ہے؟ قل، رسول ان سے کہہ دو کہ یہ ہے۔ یسألونک عن المحیض، قل، رسول ان سے کہہ دو۔ یسألونک عن الاہلہ، قل، یہ کہہ دو۔ خوب، یہ جہاں جہاں پہ خالق کائنات کیا ہے؟ یسألونک عن الروح، آگے کیا ہے؟ قل، جہاں پہ بھی یہ کلمہ استعمال ہوا ہے یسألون سألا یسألک، وہاں پہ کیا ہے؟ اے رسول ان کو جواب دے دو۔ یعنی وہاں پہ پیغمبر اسلام کو خالق کائنات نے واسطہ قرار دیا، اور جب بھی یہ سوال کی کہ یہ چیزیں اگر آپ کے لیے مبہم ہیں، فلاں ہیں، تو کہا اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ میں جواب دوں، میرا رسول ہے، محبوب ہے، یہ تمہیں جواب دے گا اور اسی جواب پہ تم قانے بھی ہو جاؤ گے۔ لیکن ایک واحد مورد ہے قرآن کے اندر جہاں پہ خالق کائنات نے سالہ کے جواب میں کل نہیں کہا ہے، یہ رسول کو ہٹا دیا ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، اِذَا سَأَلَكَ، اے رسول آپ سے سوال کرتے ہیں کس کے بارے میں؟ میرے بارے میں، انی۔ اب یہاں پہ خدا نے نہیں کہا ہے کہ قل، کیوں نہیں کہا ہے قل؟ ساری عبارتوں میں جب بھی رسول سے سوال کرتے تھے یسألونک یسألونک یسألونک، تو جواب میں آتا ہے قل۔ ایک مورد کو استثناء کیا، اور وہ یہ کیا ہے کہ جب میرے بندے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ سارے اللہ کے بندے
نہیں ہے. جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے آ کر پوچھتے ہیں خوب آپ سائڈ سے ہٹ جاؤ, میں خود ہی جواب دیتا ہوں کہ کون ہوں میں. اذا سألک عبادی عنی فانی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعانی. میں خود جواب دوں گا اس کو, جب یہ مجھے پکارے گا تو میں خود اس کا جواب ہوں. اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم نے نمازوں کے سائے میں, عبادتوں کے سائے میں ہم نے خدا کو پکارا نہیں ہے. اصل خدا کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے, دھوکہ دیتے ہیں اپنے آپ کو. زبان پہ ہوتا ہے قربتاً الی اللہ, دل اور نیت میں کیا ہوتا ہے او پیسہ ٹکا شہرت, اپنی خواہشات, اپنی مشکلات. بس کوئی ایسا عبد نہیں ہے کہ جو خالصتاً خدا کو معبود سمجھتے ہوئے عبادت کر رہا ہو اور ان کی عبادتوں کا صلہ بھی وہ خدا کو مانگتا ہو اور خدا کو مانگتا ہو کہ میری عبادتوں کا صلہ خود خدا ہو. وہ کون ہے کہو قلیل من عبادی الشکور. بس قاعدہ عقلی بھی اپنی جگہ پہ باقی ہے, قاعدہ فلسفی بھی اپنی جگہ پہ باقی ہے, اور کثرت کے اعتبار سے عباد ہیں لیکن عباد اللہ نہیں ہیں. وہ عباد شکور کون ہے کہ فقط وہ لوگ ہیں جو خدا کو خدا کی خاطر عبادت کرتے ہیں, نہ خدا کی عبادت بہشت کے لیے, نہ خدا کی عبادت جہنم کے خوف سے, نہ خدا کی عبادت رزق مانگنے کے لیے. اور آپ جا کر دیکھ لیں, ایک جم غفیر ہے, نمازیں پڑھتے ہیں اور یہی جب تک تعقیب کر نہیں لیتے ہیں ان کو چین نہیں آتا, مضطرب ہوتے ہیں, ان کے جسم میں کھجلی ہو رہی ہوتی ہے, کانٹے چبھ رہے ہوتے ہیں کہ جی نماز تو میں نے پڑھ لی, یہ دعا نہیں مانگی ہے. دعا میں مانگا کیا ہے؟ خواہشات. وہ جو خواہشات کو مانگ رہا ہے یہ خدا کا عبادت گزار ہے, یہ خدا کا عابد ہے, ذرہ برابر خدا کا عبادت گزار نہیں ہے. اس لیے خالق کائنات نے کہا کہ میرے بندوں میں بھی جا کر تلاش کرو گے, میرے بندے تمہیں کم نظر آئیں گے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نظام کائنات عبث ہے. نظام کائنات بھی اپنی جگہ پہ قائم ہے, باقی ہے, اور اکثریت ایسی ہے کہ جو اہل بہشت ہے, اکثریت ایسی ہے جو جہنم سے بچ جائیں گے. پس نظام خدا اپنے ہدف کی طرف گامزن ہے, لیکن ان میں سے قلیل من عبادی الشکور, جو جنت اور جہنم سے منہ موڑ کے صرف میری ذات کو معیار قرار دیتے ہوئے میرے سامنے جھکیں, وہ کتنے ہیں؟ وہ انگوش شمار ہیں. وہ تعداد میں اگر آپ گننا چاہیں گے تو شاید 4-5 آدمی یا اس سے بیشتر, البتہ معصومین کو نکال کے. معصومین کو اگر نکال لیں تو کتنے افراد ہیں؟ بہت ہی افراد ہے جو آپ کو اس طرح سے ملیں گے. بس انسان جو اللہ کی راہ میں آ کر عبادت کرتا ہے وہ شخص ہوتا ہے کہ جس نے اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے شہوت اور غضب کو اپنا اسیر بنا لیا ہے. اسی لیے امیر المومنین نے کیا کہا کہ کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ جس کے اندر عقل اور شہوت و غضب نہ ہو. اصل ممکن انسان ہی نہیں ہے جس کے اندر عقل اور شہوت و غضب نہ ہو. اصل وہ انسان ہی نہیں ہے, یا فرشتہ ہے یا حیوان ہے. چونکہ حیوان کے اندر شہوت و غضب ہے, فرشتے کے اندر عقل ہی عقل ہے. انسان کیا ہے؟ دونوں کا مجموعہ ہے. خوب پھر اس کا مطلب معصومین کے اندر بھی یہ ہیں, خوب بھلے ہیں, اگر وہ انسان ہیں کہ ہیں تو یہ چیزیں ان کے اندر بھی ہیں. تو انہوں نے کیا رویہ کیا؟ امیر المومنین کی تعبیر کے مطابق وَهِيَ نَفْسِي, بھلے میرا نفس بھی ایسا ہی ہے, امارہ بالسوء ہے, اس کے اندر بھی خواہشات غضبانی, خواہشات شہوانی موجود ہے, لیکن میں نے کیا ہے؟ اَرُوضُهَا بِالتَّقْوَى, میں نے کیا کیا ہے؟ اس کو رام کر لیا ہے, رام کر لیا تقوی کے ذریعے. یعنی میں نے نفس امارہ میرے اندر بھی ہے, لیکن یہ نفس امارہ میں نے کیا کیا ہے؟ اس کو میں نے سر اٹھانے نہیں دیا. اروضوا, ریاضت اتنی کی ہے, تمرین اتنی کی ہے, مشق اتنی کی ہے کہ اس مشق کے سائے میں نے اس کو رام کر لیا ہے. جب رام کر لیا ہے تو یہ میرے ہاتھوں اسیر ہے. اب اس اسارت کا نتیجہ دیکھیں, جب عقل حاکم بنتی, امام بنتی ہے, اور شہوت و غضب اس کے ہاتھوں اسیر ہو جاتا ہے, تو عقل چونکہ خالق کائنات کی طرف سے آئی ہے اور امام ہے, اور امام کمالات ہے اور کمالات کی طرف لے کے جاتی ہے, عقل کے اندر اتنا ترحم ہے, عقل کے اندر اتنی گنجائش ہے کہ جب شہوت و غضب کو کنٹرول میں لے لیتی ہے تو پھر ان کی ضروریات خود عقل پوری کرتی ہے. یعنی یوں نہیں ہے کہ شہوت کے تقاضے کو پورا نہ کرے, غضب کے تقاضے کو پورا نہ کرے, پورا کرتی ہے لیکن شریعت کے دائرے میں. شہوت کی جتنی خواہشات ہیں عقل پوری کرتی ہے لیکن دین کے سائے میں, غضب کی جتنی خواہشات ہیں پوری کرتی ہے لیکن دین کے سائے میں. اسی لیے کہاں پہ غضب کو استعمال کرنا چاہیے؟ جہاں پہ عقل کہے گی. عقل نے کیا کہا ہے؟ کہا کہ جب رشتہ داروں کی بات آئے, جب مومنین کی بات آئے, جب آپ کے دین اور شریعت اور اس کی بات آئے, ہم مذہب کی بات آئے, تو وہاں پہ کیا کرو؟ وہاں پہ قوت غضب کا استعمال نہیں کرنا, اور وہاں پہ عقل استعمال
نہیں ہونے دیتی. لیکن جب دین کا دشمن آئے پھر کیا ہے کہ پھر غراتے ہوئے شیر کی طرح اس کے اوپر حملہ ور ہو جاؤ. اس کا مطلب ہے حق دیتی ہے عقل شہوت کو بھی اور غضب کو بھی. خوب شہوت کا کام کیا ہے؟ خوب شہوت کا کام ہے جذب کرنا. لیکن عقل کیا کرتی ہے؟ جب اس کے ہاتھوں رام ہوتی ہے تو پھر کیا کرتی ہے؟ اس کا حق دیتی ہے لیکن راہ حلال سے، حرام سے اس کو آلودہ نہیں ہو. بھوک لگتی ہے انسان کو، بھوک کا حق بھی ادا کرتی ہے عقل، کہتی ہے کہ میں تیری خواہشات کو مٹاتی ہوں لیکن چونکہ تو میری معموم ہے، میرے ہاتھوں اسیر ہے، میں تیرا حق ادا کروں گا لیکن ہر راستے سے نہیں. پس عقل جب حاکم ہو جاتی ہے تو شہوت اور غضب بھی کیا ہوتی ہے؟ اعتدال کی حالت میں آگے بڑھتی ہے. اور جب یہ اعتدال کی حالت میں آگے بڑھتی ہے یہ خود کمال بن کر عقل کے لیے معاون بن جاتی ہیں. اس لیے شہوت عفیف بن جاتی ہے اور غضب شجاعت بن جاتی ہے. عفیف اور شجاعت بن کر کمال بنتے ہیں عقل کے لیے، اور عقل ان کے سائے میں خود بھی ارتقاء کی طرف بڑھ جاتی ہے اور ان کو بھی اپنا حق دے دیتی ہے. لیکن برعکس جب شہوت اور غضب عقل کو اسیر کر لیں اور عقل ان کے ہاتھوں اسیر ہو جائے تو اب کیا ہے؟ اب یہ کسی قسم کا خیال نہیں رکھتی، یہ رون دیتی ہیں، عقل کو بھی رون دیتی ہیں اور عقل کے تقاضوں کو بھی پورا نہیں ہونے دیتی ہیں. اسی لیے خالق کائنات نے کہا انہم الا کالانعام بل ہم اضل. یہ اس طرح بدتر ہو جاتے ہیں، نہ فقط یہ کہ اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے کسی حد کا خیال نہیں رکھتی بلکہ عقل کو بھی اپنے نیچے رون کر آگے چلی جاتی ہیں اور عقل کے تقاضے بھی اپنے اندر پورے نہیں ہونے دیتے. اسی لیے عزیزان ایک اسلام وہ ہے جس کو پیغمبر اسلام لے کر آئے، اور ایک اسلام وہ ہے جو سقیفے سے وجود میں آیا، جو منافقین کے ہاتھوں وجود میں آیا. فرق کیا دونوں میں؟ کہ اگر اسلام محمدی ہو اور اسلام اپنے حقیقی مرکز کے ساتھ وابستہ ہو تو وہاں پہ ہوتا کیا ہے؟ جب فتح مکہ ہو جاتی ہے تو وہ جو سرسخت دشمن ہے اسلام کا بنام ابو سفیان، پیغمبر رحمت اس کو بھی معاف کر دیتے ہیں. نہ فقط اس کو معاف کرتے ہیں بلکہ یہ اعلان کرتے ہیں کہ آج جو اس کے گھر میں پناہ لے لے میں نے اس کو بھی معاف کر دیا. یہ ہے اسلام محمدی، یہ ہے اسلام حقیقی، یہ ہے اسلام الہی کہ جس میں عقل حاکم بن کر نظام کو چلاتی ہے. عقل جب حاکم بنتی ہے تو وہ کبھی بھی کمزور آدمی پہ حملہ ور نہیں ہوتی. اور ابو سفیان اس وقت کمزور ہو چکا تھا، سرسخت دشمن لیکن کمزور ہو گیا. فتح مکہ میں پیغمبر اسلام نے اس کمزور آدمی کو بھی معاف کر دیا. کیوں؟ چونکہ عقل کی حکومت ہے، اسلام حقیقی کی حکومت ہے. لیکن جیسے ہی اسلام ثقیفائی وجود میں آتا ہے تو وہاں پہ نہ فقط دوسرے بلکہ خود پیغمبر کا اپنا گھر محفوظ نہیں ہے. پیغمبر کی اپنی اکلوتی بیٹی کا گھر محفوظ نہیں ہے. یہیں سے پتہ چل جاتا ہے کہ اسلام دو طرح سے، ایک اسلام وہ ہے جو عقل کے سائے میں وجود میں آتا ہے، نظام خدا کو چلاتا ہے، اور ایک وہ ہے جو نظام نفاق سے اسلام وجود میں آتا ہے. چہرہ اسلام کا ہے لیکن حقیقت اسلام کی وہاں پہ نہیں ہے. فرق دونوں میں یہی ہے کہ اگر اسلام اپنے حقیقی مرکز پہ چل رہا ہو تو سرسخت دشمن جو اسلام کا ہے وہ اس کا گھر بھی محفوظ ہو جاتا ہے. کیوں؟ چونکہ کلمہ پڑھا ہوا ہے اور کلمے نے اس کو محفوظ کر لیا. لیکن جب یہ نفاق برسر اقتدار آتا ہے تو پھر وہ جو اسلام کا محافظ ہے اور وہ جو اسلام کا بانی ہے اور وہ جو اسلام کو دودھ پلانے والا ہے اور اسلام کو پروان چڑھانے والا ہے اس کا گھر بھی محفوظ نہیں ہوتا. پس منافقین کون ہیں؟ وما یخدعون الا انفسهم ولکن لا یشعرون. منافق یوں ہیں کیونکہ ان کی زمام شہوت اور غضب کے ہاتھوں ہیں اور شہوت اور غضب کے ہاتھوں ان کا نظام سارا چلتا ہے. اور اس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ عقل اسیر ہو جاتی ہے، اور جب عقل اسیر ہوتی ہے یعنی پورا کا پورا اسلام گویا کہ اس نظام نفاق نے اپنے اندر اسیر کر دیا. اور یہی نوحہ تھا امیر المومنین کا نہج البلاغہ میں کہ یہ دین کیا تھا؟ کان الاسلام اسیراً فی اید الاشرار. پیغمبر اسلام کے جانے کے بعد یہ دین اسیر ہو گیا. کس کے ہاتھوں؟ اشرار کے ہاتھوں، منافقین کے ہاتھوں، کہ جن کے ہاں قوت شہویہ اور قوت غضبیہ تھی اور قوت عقل اسیر ہو چکی تھی. اور یہی اسارت جو دین کی ان کے ہاتھوں وجود میں آئی، اس اسارت سے اسلام کو نجات دینی تھی. اس کو نجات دینے کے لیے امیر المومنین 25 سال تک کوشاں رہے اور 25 سال کے بعد نتیجہ ملا. البتہ یہاں پہ بھی ایک چھوٹا سا جھانسا ہے، اور وہ کیا ہے کہ امیر المومنین 25 سال گھر میں بیٹھے رہے. نہیں عزیز من، گھر میں نہیں بیٹھے رہے. یہ مورخ کی یا عالم کی نااہلی ہے. اگر 25 سال میں گھر بیٹھے رہے تو 25 سال کے بعد کیسے خلیفہ بن گئے؟ نا، 25 سال امیر المومنین کو لگے ہیں انڈر گراؤنڈ کام کرتے ہوئے
25 سال کے بعد نتیجہ ملا، آئے خلافت پہ، اب اسلام کو آزاد کرانا چاہا۔ آزاد کرانے کے لیے کیا کیا؟ اب ایک الگ المیہ ہے کہ امیر المومنین میں کن کاموں میں الجھا دیا گیا، لیکن اسی اسلام کو نفاق کے ہاتھوں آزادی دلانے کے لیے امیر المومنین نے 25 سال دن رات ایک کر کے کام کیا ہے، جس کا ثمرہ امیر المومنین کو 25 سال کے بعد ملا ہے۔ اور 25 سال کے بعد اطراف مدینہ اور خود مدینہ اور اکثر نقاط عالم اسلام سے لوگ اکٹھے ہو کر مدینہ میں جمع ہوئے، اور جمع ہونے کا نتیجہ کیا تھا کہ ہم فقط امیر المومنین کو بعنوان خلیفہ قبول کرتے ہیں۔ خو یہ کس کی محنت تھی؟ خو امیر المومنین کی محنت تھی۔ اگر 25 سال کی پلاننگ نہ ہوتی، منصوبہ نہ ہوتا، تو 25 سال کے بعد یہ نتیجہ ملنے والا نہیں تھا۔ خوب، خالق کائنات نے کیا فرمایا کہ یہ کیوں بدتر ہیں؟ ایک رکن ان کی بدتری کا یہ ہے، یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ دھوکہ دیتے ہیں، اور دھوکہ دینے میں سمجھتے کیا ہیں کہ یہ کامیاب ہیں۔ البتہ مطلب دیگر موجود ہے کہ یہاں پہ یخادعون یہ فعل باب مفعلہ کا معنی نہیں دے رہا۔ کس کا معنی دے رہا ہے کہ انشاءاللہ اگلے درس میں اس کو عرض کریں گے۔ والحمدللہ رب العالمین۔